صلی اللہ رسول الکریم اما بعد، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ہمارا 10 روزہ تحقیق المسائل کورس تھا، تو اس کی آج اختتامی تقریب ہے، تو یہ بیان ہوگا۔ تو دوسرا حضرت شیخ حضرت مولانا محمد وحید صاحب صاحب وہ دعا فرمائیں گے، انہیں کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ انہوں نے حسب معمول شفقت فرمائی، ہمیں ٹائم دیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے ایک بات بڑی اہم عرض کر دوں، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن ہمارا جاوید احمد غامدی کی قرآن و سنت سے بغاوت اور اہل و سنت والجماعت کا موقف، اس عنوان پہ ہمارا 3 روزہ کورس ہوگا۔ اس کی انشاءاللہ پوسٹ بھی آ جائے گی آپ حضرات تک۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، رات یہی ٹائم ہوگا 9 سے 11 کا، تو اس میں بھی آپ حضرات تمام شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے اس آپ کو کام میں کمی نظر آ رہی ہے، جیسے ساتھی کہتے ہیں آواز کم آتی ہے، کوئی چیزیں ہیں، تو اس میں واٹس ایپ پہ آپ حضرات مشورہ بھی دیں، اور کوئی آدمی اس کام کا ماسٹر ہو، ہمیں کوئی اچھا مشورہ دینا چاہے تو وہ بھی واٹس ایپ پہ دے لیا کریں، یا اس فیس بک پہ بھی آپ کو رابطہ میرے نام سے فیس بک بھی آن ہو جائے گی، اس میں یا جیسے بھی آپ رابطہ کر لیں، جن حضرات کے پاس نمبر ہے وہ بھی رابطہ کر لیں، اور اس پہ پوسٹیں جو آتی ہیں اکثر تو میرا نمبر موجود ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی مولانا کا بیان ہوگا، اس کے بعد استاد دعا تلاوت کرا دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ تفصیلی بیان حضرت مولانا عمر فاروق صاحب ارشاد فرمائیں گے، توجہ دھیان سے سنیں۔ بیان میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، 5 منٹ پہلے کال کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج کی یہ اختتامی تقریب حضرت مولانا محمد عبداللہ عابد وڑین صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی انتہائی محبت اور شفقت سے بھری ہوئی دعوت پر آپ حضرات کی بالواسطہ گفتگو کا موقع ملا آپ حضرات سے، اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ تحقیق المسائل کا یہ جو سبق ہوا ہے 10 دن، اس کی آخری تقریب ہے۔ اس حوالے سے ایک بات جو اپنے بزرگوں سے اساتذہ سے سنی ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے میدان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری جسم دیا، ہر عضو کا ایک کام ہے اور اس کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا یہ ڈھانچہ جو بنایا ہے، سر میں اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا، عقل کی قوت رکھی، فہم ادراک کی قوت رکھی، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی، زبان عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت رکھی، ہاتھ دیے پکڑنے کی صلاحیت رکھی، اور سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے تو جو سارے اعضاء کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح علم کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے شعبے رکھے ہیں، یہ شعبے بھی انسانی اعضاء کی قدر و منزلت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے وہی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنا ہے اپنے اساتذہ سے کہ یہ جو خطابت ہے اس کی حیثیت زبان کی ہے۔ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار زبان سے کرتا ہے، تو خطابت کا شعبہ علمی میدان کی زبان ہے، اور یہ جو کتب کا مطالعہ ہے اس کی حیثیت آنکھ کی ہے، اور استعداد صلاحیت اس کی حیثیت دماغ کی ہے، اور یہ جو دلائل ہیں اس کی حیثیت ہاتھوں کی ہے، اور ہمارے اس میدان میں تصوف کی حیثیت دل کی ہے۔ اب ایک انسان کی جہاں اس کو آنکھ کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے، اور عقل و فہم اور ادراک کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، اسی طرح ان سب کے لیے بنیاد دل ہے، اس کو دل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تحقیق المسائل میں دلائل اس کا موضوع ہے، اہل حق کے دلائل اور ان دلائل کی قوت، اور خاص طور پر کہ باطل کے سامنے ان دلائل کو کیسے پیش کرنا ہے۔ اس کی مثال جیسے بزرگوں نے دی کہ یہ مناظرہ، علم المناظرہ، علم المجادلہ، اس کی حیثیت ہاتھ کی ہے۔ اب اگر کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو خالی آنکھ کے ساتھ، خالی زبان کے ساتھ ایک حد تک وہ نفع اٹھا سکتا ہے، لیکن پوری طرح کامل طور پر وہ نفع نہیں اٹھا سکتا۔ نفع دنیا کے اسباب سے تب اٹھائے گا جب اس کے ہاتھ ہوں گے، پھر خصوصاً جب میدان میں ہر طرف دشمن ہوں اور ہر طرف حملہ کرنے والے ہوں، تو اس وقت اس کے ہاتھوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر خالی ہاتھ بھی اس وقت تک پورا کام نہیں دیتے جب تک کسی ماہر، کسی پہلوان اور کسی مجاہد کے ساتھ ان ہاتھوں کو استعمال کرنے کے 2 پیچ نہ سیکھ لیے ہوں۔ اگر وہ 2 پیچ سیکھ جائے، اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں، 2 پیچ بھی سیکھ لے، تو پھر میدان میں کسی انسان کے سامنے، کسی دشمن کے سامنے مار نہیں کھا سکتا۔ اگر اس کے پاس 2 پیچ نہیں ہیں،
خالی ہاتھ ہوں تو کسی پر وار کرنا، کسی کو زیر کرنا، یہ تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں سے مار رہا ہوگا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کا دفاع کرے گا، اپنی جان بچائے گا۔ لیکن جب دشمن ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں اس وقت مرد کو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کی قوت کے ساتھ ساتھ دو پیچ بھی سیکھے۔ اب اس وقت پورے عالم میں اہل حق کے خلاف ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اب ہر عالم کے لیے بلکہ ہر ایمان والے کے لیے اپنے دلائل کے ہاتھ کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ مولانا عبداللہ وڑائچ صاحب جیسے محققین اور ایسے مجاہدین کے ساتھ ان دلائل کے ہاتھوں کے ذریعے دو پیچ کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ سیکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں سے دشمن وار نہیں کر سکے گا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں مثال دی کہ ان دلائل کی مثال ہاتھوں کی ہے، اور یہ جو مطالعہ ہے کتب بینی، اس کی مثال آنکھ کی ہے۔ اگر ایک آدمی آنکھوں سے اندھا ہے، اس کے ہاتھ موجود ہوں تو وہ صحیح طرح دشمن سے لڑ نہیں سکتا، وہ اپنے اندازے سے ہاتھ پاؤں مارے گا، لیکن کسی ایسی جگہ سے وار آ جائے گا جو اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اور دشمن اس پر حملہ کر دے گا۔ آنکھوں کا بیدار رکھنا ضروری ہے، آنکھوں کو کھول کے رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہمارے بھائی علماء اور طلباء خصوصاً ان کے لیے کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ کتب کے مطالعے کے ذریعے آنکھ کی نظر بڑھے گی انشاءاللہ، اور دشمن کے خفیہ وار بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اور بہت سارے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو اپنی زبان کے ذریعے وار کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے خطابت کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ صلاحیت اور استعداد کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں رکھی۔ علمی استعداد، صلاحیت کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں رکھا ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو آدمی اس میدان میں محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، صلاحیت اور استعداد انسان کے اندر اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا ان سب میں یہ جو دل ہے یہ سارے اعضاء کا صدر ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، اور انسانی جسم میں یہ مثال بالکل واضح ہے کہ اگر انسان کا دل حرکت کرنا چھوڑ دے اور اس کی قوت ختم ہو جائے، ہاتھ ہونے کے باوجود انسان دشمن سے نہیں لڑ سکتا، آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا، زبان ہونے کے باوجود بول نہیں سکتا، اور دماغ کے اندر بھیجا ہے سر میں لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتا، ان سب کا جو کنٹرول کرنے والا ہے، جو صلاحیت عطا کرنے والا ہے، وہ دل ہے۔ اس وجہ سے ہم جس میدان میں بھی ہوں ہمیں ان سب کی بنیاد جو تصوف ہے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے اور اس پر بھی محنت کرنی ہے۔ اکابرین کے حالات پڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کفار سے، ملحدوں سے اور ہندوؤں سے، مختلف قسم کے لوگوں سے مناظرہ کرتے تھے، ان کے ہاتھ مضبوط تھے دلائل کے، وہاں ان کی روحانیت بھی انتہائی مضبوط تھی۔ بہت سارے میدان انہوں نے اپنی روحانیت کی قوت سے فتح کیے ہیں۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سارے حضرات یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے یہ سلسلہ جتنا بھی چلا ہے ہمارے اکابرین نے اس کو بنیاد بنایا تصوف کو۔ اور تصوف اگر مجاہد ہے، وہ مناظر ہے، وہ مدرس ہے، وہ خطیب ہے، یا وہ کتابوں کے مطالعے کا ذوق رکھتا ہے، ساتھ ساتھ اگر اکابرین کے ساتھ، اہل دل علماء کے ساتھ اور اہل حق صوفیاء کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور مضبوط تعلق ہے، تو ایسی صورت میں کبھی اس کی مطالعے کی آنکھ اپنے راستے سے بھٹکتی نہیں ہے، اور اس کا دلائل کا جو ہاتھ ہے وہ غلط جگہ پر نہیں پڑتا،
اسی طرح اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل پیچھے مضبوط ہے، اس کی تاریں مضبوط ہیں۔ اس وجہ سے میں اس بات کی بھی آپ حضرات سے پرزور اپیل کروں گا، فتنوں کا زمانہ ہے جہاں ہمیں دلائل کی استحضار کی بھرپور ضرورت ہے، وہاں ہمیں اپنے دل کو مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس، استاد کے پاس پڑھا اس نے اور مطالعہ اس کا بڑا مضبوط ہے، لیکن دل اس کا صاف نہیں ہے، دل کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی یہ جو دنیا کا فتنہ ہے اور دنیا کی محبت ہے اور مال دولت اور عہدے کی محبت ہے، بہت سارے ایسے اہل علم جن کے پاس علم کا ڈھیر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تھوڑا سا یعنی اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور حالات سے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر دل کی کمزوری اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے دل کو بھی مضبوط رکھنا ہے۔ جہاں اہل حق میں سے جس کے پاس کوئی بھی اللہ والا موجود ہے، اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے، اور خود اہل حق کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ ان کی تائید بھی، اہل حق کی تائید بھی اس کو حاصل ہے، اور اس کے تقوی طہارت پر آپ کو اعتماد یقین ہے اور دلی رجحان ہے، آپ ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ دلائل کی مضبوطی بھی ضروری ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دلائل ہاتھ ہیں، ہاتھ۔ اگر انسان کے پاس کسی دو والے کے پاس رہ کر اس نے دو سیکھ لیا ہے، تو دشمن جب حملہ کرتا ہے تو اس وقت کم از کم یہ ہے کہ دفاع کر سکتا ہے۔ میں ثالثہ یا رابعہ پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ کوٹدو سے میں ٹرین پر سوار ہوا، ملتان آ رہا تھا، تو میں نے اس سے پہلے حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عام مجلس میں ایک گفتگو سنی تھی، تو اس سے میں نے ایک بات اخذ کی، اور مجھے اس عین موقع پر وہ بات اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی، اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اس کا۔ جیسے میں ٹرین میں داخل ہوا تو سامنے جو بڑی دو سیٹیں ہوتی ہیں، اس میں ایک آدمی بہت بول رہا تھا۔ میں پہلے گیٹ پر کھڑا تھا، تھوڑا سا آگے ہو گیا، میں اس کی آواز میرے کان میں پڑی، امام ابو حنیفہ کی بات کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اہل باطل میں سے کوئی ہے جو لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا قریب گیا تو اس نے جیسے مجھے دیکھا، کہا مولوی صاحب کو یہاں بٹھاؤ، یہاں بٹھاؤ۔ ایک آدمی کو اٹھا دیا، مجھے وہاں بٹھا دیا۔ تو کیونکہ میری شکل و شباہت اور میری اس ترتیب سے وہ پہچان گیا کہ یہ ابتدائی طالب علم ہے، اس کو ابھی پھنساتے ہیں، تو اس نے مختلف باتیں اس نے چھیڑ رکھی تھیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا دین پڑھتے ہو تم، امام ابو حنیفہ کی بات مانگتے ہو، امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہو، ہم محمدی ہیں، ہم حدیث کے مطابق ہی پڑھتے ہیں۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی، مجھے بھی اپنی طرف متوجہ کر کے مجھے گویا کہ زیر کرنے کی اس نے نظر سے دیکھا مجھے، فوراً اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں وہ بات ڈال دی جو مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، اور مجھے اللہ نے ہمت بھی دے دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سارا کچھ حدیث کے مطابق کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ اس نے ہاں بالکل۔ میں نے کہا نماز بھی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں؟ بالکل، ہماری ساری نماز حدیث کے مطابق ہے۔ میں اس وقت شوال کا مہینہ شروع تھا، میں پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تو میں نے کہا ابھی آپ نے رمضان بھی گزارا ہوگا؟ کہتے بالکل۔ تراویح پڑھی تھی؟ کہتے جی پڑھی تھی۔ میں نے کہا آپ نے اکیلے پڑھی تھی؟ کہتے نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی تھی۔ کہا کسی امام کے پیچھے؟ کہتے جی۔ کتنے رکعتیں؟ کہتے 8 رکعتیں پڑھی تھی، حدیث میں 8 رکعتیں، بخاری شریف میں امام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ بولنے لگا۔ میں نے کہا پورا مہینہ پڑھی ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا اس میں قرآن مجید سنا ہے؟ کہتے ہم قرآن بہت مانتے ہیں، الحمدللہ پورا قرآن سنا ہے۔ میں نے کہا میرے ذہن کے مطابق آپ نے 4 چیزوں کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، پورا مہینہ پڑھا اور اس میں ختم کیا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہی بات مجھے حدیث سے دکھا دیں۔ یہ میں نے امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات سنی تھی۔ اچھا، وہ کوٹدو سے ملتان تک 3 گھنٹے کا سفر تھا، تو میں نے اس کو جب یہ بات کی
اس نے کہا میں ابھی ملاتا ہوں. اس وقت فون کسی کسی کے ہاتھ میں نظر آتے تھے، زیادہ نہیں. اس نے فون نکالا، پتہ نہیں وہ بند تھا یا چلتا تھا، یہ پتہ نہیں. تو اس نے زور لگایا کہ میں ابھی ملاتا ہوں. تو ادھر ادھر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بکھر سے آ رہے ہیں اور یہ لیا میں سوار ہوا. اس وقت سے اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. ہم اب تک یہی سمجھتے رہے شاید ہم گمراہ رہے اب تک، یہ حدیث کی بات تو یہ کر رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب آ گیا. وہ وہاں چلا گیا پیچھے. انہوں نے کہا بھائی شکر ہے تو آ گئی ہیں، نہیں تو اسد گئے یہاں سے آئے. تو بس واپس آیا. اس کو ساتھی کہہ رہا آپ کو پیشاب پہلے تو نہیں آیا، بڑا پیشاب آ رہا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا، میں ابھی ان کو جواب دیتا ہوں. پھر اس نے قرات خلف الامام کا مسئلہ چھیڑنے لگا. میں نے کہا بھائی بات اس پر پہلے مکمل ہوگی پھر اگلی بات کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہے کہ رفع یدین کی اتنی حدیثیں آئی ہیں، تمہارے پاس تو ایک آدھ حدیث ہے، ہمارے پاس اتنی حدیث. میں نے کہا یہ بات بعد میں، پہلے اس کو حل کریں. تو ملتان تک اس نے پتہ نہیں کئی چکر لگے لیٹرین میں. اور اس نے ایک بات، اس کا موبائل بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا. اس نے کہا آپ مجھے نمبر دیں. میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، ہمارے پاس تو موبائل ہوتا ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ سکون کے ساتھ گزرا. وہ بزرگ کی ایک بات جو تھی وہی کام آ گئی. تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ہمارے پاس تو اس وقت میں ثالثہ رابعہ پڑھتا تھا اور ریاض الصالحین ہی پڑھی تھی حدیث کی کتاب میں سے، باقی حدیثیں تو بعد میں پڑھی، کتابیں بعد میں پڑھی. لیکن ان اللہ والوں کے پاس اور دلائل یہ جو 2 پیج جن حضرات کو آتے ہیں ان کے پاس رہنے سے انسان کو کم از کم یہ ہے کہ اپنے اہل حق علماء کے راستے پر اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو انشاءاللہ موت بھی اہل حق کے ساتھ آئے گی اور قیامت کے دن اہل حق کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عنوان ہم نے جتنے پورے کر سکے، کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، کل بھی ایسے ہی عنوان مختصر صحیح ہوا تقریر کے حوالے سے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے تو اس پہ ہم تفصیلی بات عرض کرتے رہیں گے. 5 منٹ. تو ان ہمارے عنوانوں میں کچھ عنوان رہ بھی گئے ہیں، کوئی تفصیل سے سارے تو نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کورس ہوں گے، ان میں ہوتے رہیں گے. اور یہ جو کام ہے عقائد کا، مسائل کا، اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشکوٰۃ شریف کے آخری صفحے پہ ہے. اس امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے لیے ایسے اجر ہوگا جیسے اس امت کے پہلے لوگوں کے لیے. 3 کام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، وَيُقَاتِلُونَ اہل فتن سے وہ جہاد کریں گے. مرکات میں لکھا ہے بِأَيْدِيهِمْ أَوْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے یا زبانوں سے. تو ہم تو زبانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو اہل فتن کا مصداق لکھا ہے من الروافض من الخوارج والروافض وسائر اہل البدع، خارجی، رافضی اور تمام اہل بدعت، ان کے ساتھ ان کو صحیح راستے پہ لانا اور اس لانے کی محنت کرنا. ان لوگوں کے لیے ایسے اجر ہے جیسے اس امت کے پہلے لوگوں کے لیے اجر تھا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو آپ حضرات کوشش کیا کریں جن علاقوں میں جو بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی غلط راہ پہ لوگوں کو لگا رہا ہو، وہاں کے علماء کرام سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. انتہائی اہم چیز ہے. اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے وہ پوسٹ آئے گی اس کو آگے شیئر کریں کہ یہ غامدیت، جاوید احمد غامدی، قرآن و سنت سے بغاوت اور اہل سنت والجماعت کا موقف. انشاءاللہ آج ہی وہ پوسٹ آ جائے گی آپ حضرات تک. اس کو آگے پہنچائیں اور کوشش کریں جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن پورا ٹائم بیٹھیں. یہ پورا ٹائم انشاءاللہ بات ہوگی. کبھی کوئی مجبوری ہوئی تو تھوڑا بہت ٹائم کوئی کمی بیشی ہوگی، لیکن ورنہ ہم انشاءاللہ پورے ٹائم میں 3 دن میں غامدیت پہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے اور کمی بیشی کو معاف فرمائے. جو آپ حضرات نے ٹائم دیا تھا، بعض اوقات میں تھوڑا ٹائم دیتا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آئندہ صحیح ہمت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حضرت شیخ صاحب تشریف لائیں گے اور وہ دعا فرمائیں گے. اور انشاءاللہ عرض تو کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی نصیحت بھی فرما دیں، باقی جتنا ان کا ذوق ہوگا طبیعت ہوگی. جزاک اللہ. صحیح آ گئی؟ ابھی 5 منٹ میں نے کہا ٹھیک ہے. آج
ہاں نعت شاد اور ایک نظم پڑھ دو آگے آنے کا تھوڑی اڑا ہو جاؤ استاد جی آگے جائیں گے ٹھیک ہے اب کون کر پڑھ دو اللهم صل على محمد بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے ہنس کر جو کہا تم نے لو آیا میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں
سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا مشکل کیا ناممکن ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، خون شہید اعظم ہی سے دین کا گلشن تازہ ہے، ان کے لہو کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ جی بولیں۔ آپ نے بہت جلدی ختم کر دیا۔ بس علم ختم ہو گیا۔ دریا کو پورے میں بند کیا ہے۔ جی چلیں جی الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال تعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس کورس کے منعقد کرنے پر اپنے عزیز مولانا عبداللہ عابد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کریم نے ان مشکل حالات میں بھی آپ کے دل میں ایک ایسی تجویز ڈال دی کہ جس سے افادیت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے جتنے کورس ہوئے تقریباً ہر کورس کے اختتام میں دعا میں اس فقیر کی حاضری ہوتی ہے، 30 50 100 بس اتنے لوگ اس میں استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس آن لائن کی شکل میں ہزاروں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک القائی صورت پیدا ہو گئی۔ اللہ اس کو قبولیت سے نوازے۔ دوسرے نمبر پر جو سامعین ہیں جو اس کورس میں شامل ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے عقیدے عمل کو سیکھنے کے لیے رات کا یہ وقت جب آرام کا وقت ہوتا ہے آپ نے یہ وقف کیا، تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جذبہ مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنت قبول فرمائے، اور اللہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کا ذوق عطا فرمائے کہ آپ اپنے عقیدے اور عمل کو سیکھتے رہیں۔ ان 10 دنوں میں بہت سارے اہم مسائل پر گفتگو ہوئی۔ یقیناً آپ حضرات نے نوٹ کی، یاد کی، کئی سارے دوستوں نے ریکارڈ کی ہوگی، لکھی ہوگی۔
میں اس آخری تقریب میں اور دعا سے پہلے صرف ایک نقطے پر آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں پیدا ہوئے ان کے پاس ایک ہی ہتھیار رہا ہے. اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جس فرقے پر بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں اس کے پاس ہتھیار وہی ہے. اور وہ کیا ہتھیار ہے؟ وہ ہتھیار ہے بے اعتمادی. جتنے فرقے ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، مرجیہ ہیں، یا موجودہ دور کے مختلف فرقے ہیں، چاہے وہ کفر کی حد تک پہنچے ہیں یا گمراہ ہیں، تو ان کی بنیاد کے اندر بے اعتمادی ہے. بعض لوگوں نے صحابہ پر بے اعتمادی کی تو قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے، احادیث سے فارغ ہو گئے، اور دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا. اس لیے کہ سب کچھ تو صحابہ سے مل رہا تھا. جب صحابہ پر اعتماد ہی نہ رہا تو دین کا حلیہ بگڑ گیا. کچھ لوگوں نے حدیث پر بے اعتمادی کی، حدیث کی حجیت کا انکار کیا، تو وہ بھٹک بھٹک کر کہیں کے کہیں جا پہنچے. آج سامعین حضرات اس بات کو پلے باندھیں کہ آپ اپنے اعتماد کو بڑھائیں. اور اعتماد کا تعلق آدمی کے دل کے ساتھ ہے. یقین دل میں بنتا ہے، باقی اعضاء سارے اس کے تابع ہیں. زبان بھی دل کے یقین کے بعد سچ بولتی ہے اور باقی اعضاء بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے دل میں اعتماد کی فضا پیدا کرنی چاہیے کہ ان 1400 سالوں میں دین کا جو مجموعہ ہمارے اکابرین نے، محدثین، فقہا، صوفیاء اور محققین حضرات نے مجموعہ تیار کر کے مرتب کر کے ہمارے پاس سنداً متصل سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، یہ بالکل دین کا مجموعہ لا ریب ہے. اگر اس میں سے کسی بھی حصے پر اعتماد اٹھا لیا جائے تو ایک فرقہ جنم لے لیتا ہے جو میدان میں آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالتا ہے. اور اس کے اوپر کہ اعتماد نہ رہے اپنے بڑوں پر، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے لیے، چونکہ ہر باطل فرقے کا اور گمراہ فرقے کا یہ ہتھیار ہے، اس وقت بڑا زور لگایا جا رہا ہے. انداز مختلف ہیں، ہر بندہ حملہ کرتا ہے اپنے انداز میں. کسی کی قد چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی قد بڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس تلوار ہوتی ہے، کسی کے پاس کلاشن کوف ہوتی ہے. تو حملہ کرنے والا اپنے انداز میں حملہ کرتا ہے، لیکن سب کا حملہ اسی پر ہو رہا ہے کہ اعتماد کو ختم کر دیا جائے. ہم نے اس اعتماد کو مضبوط کرنا ہے. اگر کوئی نئی راہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اس نئی راہ پر جانے نہ دیں، ہم اس کو پکڑ کر لائیں اس شاہراہ پر جس راہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چلایا. صحابہ کرام نے اپنے شاگرد تابعین کو ڈالا، تابعین نے اپنے شاگردوں تبع تابعین کو ڈالا، اور مسلسل اس شاہراہ پر ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل
فتفرق بکم عن سبیلہ، اسی شاہراہ پر جس پر ہمارے اکابر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اسی شاہراہ پر مضبوطی سے جمے رہیں تو انشاءاللہ اسی میں نجات ہے، اور اسی میں ہم بہت سارے غلط نظریات سے اور فرقوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا درمیان میں کہ اس کا دار و مدار دل پر ہے، تو میں نے آیت قرآن پاک کی اس لیے پڑھی تھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے دلوں کا، جبکہ اس سے پہلے ایک عمل کا ذکر ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ سے پہلے ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، ہے جو لوگ رسول اللہ کے پاس آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان کر لیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آواز کا بلند ہونا جو بے ادبی ہے، یہ اس وقت رکتا ہے جب آدمی کا دل بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے امتحان اس بات کا نہیں کیا کہ اونچا کون بولا ہے آہستہ کون بولا ہے، بلکہ اللہ نے امتحان دل کا کیا ہے کہ ان کے دل میں کیا جذبات ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت دل پر فرمائی ہے اور دلوں کا یقین عطا کیا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے تو انہوں نے انسانوں کے دل بدلے، ہاتھ نہیں پکڑا کسی کا، آپ نے کسی کی زبان نہیں پکڑی، آپ نے کسی کی ٹانگیں نہیں پکڑی، آپ نے دل پکڑا۔ جب دل کو آپ نے مضبوط کر دیا تو یہ سارے کے سارے اعضاء خود بخود اس کے پیچھے چلنے لگے، اور جو لوگ لوٹ مار کر کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے وہ ساری ساری رات کما کر دوسروں کے بچوں کو کھلانے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ کمائیں ہم اور کھائیں ہمارے پڑوسی، اس لیے کہ ان کا دل بدل گیا اور دل بن گیا۔ ہم نے بھی اپنی دل پر محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے اپنے دل میں اعتماد اور یقین کی فضا پیدا کرنی ہے، اور دل کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ صحبت شیخ کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کے دل صحبت سے بنے، تقاریر سے نہیں بنے۔ تقاریر سے تو انہوں نے علم اکٹھا کیا، صحابہ کرام نے حضور سے قرآن سیکھا، آپ کی سیرت سیکھی اور عقائد اور اعمال سیکھے، وہ علم جمع کیا اور اس پر عمل کیا، لیکن ان کا دل بنا صحبت کے ساتھ۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں علم اور عمل ہے ہی نہیں، حضور کی خدمت میں آئے، نہ قرآن سیکھا، نہ عقیدے سیکھے، نہ اعمال سیکھے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں سیکھی، رکعتیں بھی نہیں سیکھی، اتنا ٹائم ہی نہیں ملا ان کو، لیکن اس صحابی کا درجہ کائنات کے لاکھوں اولیاء سے زیادہ اس لیے ہے کہ جس لمحے میں حضور کی صحبت میں آیا تو اس کا دل بن گیا۔ جب اس کا دل بن گیا، دل کا یقین کامل ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں بے شک اعمال نہ ہوں، بے شک علم نہ ہو، صرف اس کے دل کا یقین جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ دل بنے گا صحبت سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ کر اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ہم ان گمراہ اور باطل فرقوں سے بچیں۔ آج اس آن لائن میں اور ٹی وی کے دور میں اور میڈیا کے اس بہت بڑے وسیع نیٹ ورک کی دنیا میں عقائد کو خراب کرنے والی آوازیں
ہم رات دن سنتے ہیں، صبح و شام سنتے ہیں۔ تو اگر اعتماد کی فضا نہیں ہوگی تو ہمارا عقیدہ صبح کو کچھ ہوگا، شام کو کچھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جس میں صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ یہ جو صبح و شام ایمان بدل رہا ہے، حالانکہ کسی کا عقیدہ ایمان بدلنا آسان نہیں ہے، یہ اسی لیے کہ آدمی کے دل میں پہلے سے کوئی اعتماد کی فضا تو ہوتی نہیں، پہلے سے ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، گیند کی طرح ہوتا ہے، جدھر سے ہوا کا جھولا آیا تو دوسری طرف لڑک گیا، ادھر سے ہوا کا جھولا آیا تو ادھر لڑک گیا، تو وہ تو اس گیند کی طرح ہوا کے ساتھ جھولتا رہتا ہے۔ ضروری ہے کہ اعتماد علی الاکابر اور اعتماد کی کیفیت کو، فضا کو اپنے دل میں مضبوط کر لیں۔ پھر ہوا کا معمولی جھولا تو کیا، جکھڑ بھی چلتے رہیں گے تو ہمارے اس اعتماد کے ہوتے ہوئے ہمارے کسی عمل اور عقیدے کو کوئی دنیا کی طاقت خراب نہیں کر سکے گی۔ اللہ ہمارے عزیز مولانا عبداللہ صاحب عابد کے اس سلسلے کو کامیاب فرمائے، اور 3 روزہ جو آئندہ کورس کا اعلان کیا ہے انہوں نے، یہ بھی بہت اہم مسئلے پر یہ پیش رفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس دعا سے پہلے اس وقت کرونا وائرس کا بہت دنیا میں شور ہے، اور پوری دنیا 200 کے قریب ملک اس کے لپیٹ میں ہے، اور دنیا ساری مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب پریشان ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ہم سے رابطے بھی کرتے رہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ وائرس تو دنیا میں ہے، پھیلی ہوئی ہے اور پھیل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمان اور کافر کا ایک امتیازی فرق ہے۔ کافر کا اعتماد اسباب پر ہے مکمل، کہ ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ان کا اعتماد اسباب پر ہے۔ لیکن مومن یہ اسباب کو بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسباب استعمال کرو، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ پہ کرو۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کرونا وائرس کے سلسلے میں تمام تدابیر، احتیاطیں جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں یا علماء حضرات کی طرف سے نشر ہوتی ہیں، ان کو ہم اپنائیں۔ احتیاط چونکہ اللہ کے نبی نے بتائی ہے، احادیث سے احتیاط ثابت ہے۔ فرمایا جس شہر میں طاعون آیا ہوا ہو، وہ بھی اسی طرح کی ایک وبائی مرض تھی اس دور کی، جس شہر میں طاعون آیا ہوا ہو اس میں نہ جاؤ، یہ احتیاط ہے۔ اور جہاں پر طاعون آ جائے تو فرمایا وہاں سے نکل کر بھاگو بھی نہیں۔ یہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ اگر وہاں کوئی آدمی اللہ پر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے جم کے بیٹھا رہے اور اس کو موت آ جائے، موت تو آنی ہے، وائرس سے آ جائے، کسی اور چیز سے آ جائے، موت تو آنی ہے، موت کا تو ٹائم مقرر ہے اور وہ ٹل نہیں سکتی۔ تو یہاں اس صبر کے ساتھ، عزم ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے جمع رہے اور اس کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ تو جب تک یہاں پر جم کے بیٹھا رہے گا غازی ہے، اور جب دنیا سے جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط بھی اپنانی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان وباؤں سے بچاؤ کے لیے دعائیں ہمیں بتائی ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو آیت کریمہ کا ورد ہمیں کرنا چاہیے روزانہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کم از کم ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، اگر 500 دفعہ پڑھ لیں تو یہ بہت عمدہ بات ہے۔
اس لیے کہ آیت کریمہ کا شان نزول اور اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس موقع پر اللہ کے ایک نبی کی زبان پر یہ کلمات آئے اور اللہ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اللہ نے اس کلمے پڑھنے کے بعد اور اس نبی کی زبان سے صادر ہونے کے بعد ان کو اس کے نتیجے میں نجات عطا فرمائی۔ تو آج بھی اس کی وہی تاثیر ہے، اگر ہم اس کو ورد کے طور پر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ غموں سے نکالے گا اور ویرس سے بچائے گا۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو بلاؤں سے، مصائب سے آدمی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور ایک کلپ میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا سنا ہے، تو آپ سامعین تک میں اسے بھی ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک نیک آدمی کا فون آیا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت گاہ بگاہ ہوتی رہتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا اس وائرس کے بچاؤ کے لیے یہ وظیفہ پڑھو، 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 313 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ جو الحمد سے شروع ہو کر والضالین تک ختم ہوتی ہے، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 دفعہ۔ یہ وظیفہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کسی ایک آدمی کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق بتایا ہے۔ اس کو بھی اپنے عمل میں لایا جائے۔ خواب کی حیثیت اگرچہ قرآن حدیث کے برابر تو نہیں ہوتی، اصل تو قرآن حدیث ہے، لیکن اگر خواب میں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جو قرآن حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو اور وہ مبشرات میں ہو تو تائید کے لیے وہ مناسب ہوتی ہے، اس لیے اس پر بھی عمل کر لیا جائے۔ اللہ ہمیں اس وائرس سے بھی بچائے اور اس پوری امت کو جہاں بھی رہتی ہے ہر قسم کے مصائب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما، دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرما، مکمل دین پر چلنے والا بنا، ہمیں ایسے عقائد نصیب فرما جو تجھے پسند ہیں، تیرے محبوب کو پسند ہیں، ہمیں ایسے اعمال، ایسے اخلاق نصیب فرما جو تجھے پسند ہیں، تیرے محبوب کو پسند ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے عقائد، اعمال اور اخلاق سے محفوظ فرما جو تجھے پسند نہیں، تیرے محبوب کو پسند نہیں۔ اے اللہ پوری دنیا میں تیرے محبوب کی امت کسی بھی ملک میں جہاں کسی خطے میں بھی آباد ہے، اے اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے فرما، ہر قسم کی وباؤں سے حفاظت فرما۔ موجودہ وبا جو کرونا کے نام سے آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے بھی محفوظ فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری امت کرب میں ہے، پریشانی میں ہے، اس وقت پوری امت معاشی طور پر بھی پریشان ہے، تعلیمی طور پر بھی پریشان ہے۔
عبادت گاہوں میں بھی پریشان ہے، اپنے گھروں میں بھی پریشان ہے، اے اللہ اس امت کی پریشانیوں کو زائل فرما، اس امت کی پریشانیوں کو ختم فرما، سکون عطا فرما، سکون عطا فرما، دل کا اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ روزی کے مسائل بھی حل فرما، یا اللہ دینی مسائل بھی حل فرما، دنیاوی مسائل بھی حل فرما۔ ہمارے عزیز مولانا عبداللہ عابد صاحب نے جو یہ سلسلہ 10 دن تک جاری رکھا، ان کے ایک ایک لمحے کو قبول فرما، اور ان کے قافلے میں جتنے علماء نے آ کر بیان کیا ان کے تمام علماء کے بیانات کو قبول فرما، اور سامعین جنہوں نے پورے بیانات کو ذوق کے ساتھ سنا اور نوٹ کیا اور ان کو اپنے پاس محفوظ کیا، یا اللہ ان کی یہ محنت بھی قبول فرما۔ آئندہ بھی ان کی جتنی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں صحیح عقائد اور اعمال اس امت کو دینے کے لیے اور عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے جتنی ان کی محنتیں اور کاوشیں ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔